حدیث نمبر 4476۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو۔ پس ہم آپ کے ساتھ چلے اور یہودیوں کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان سے باواز بلند فرمایا، اے یہودیو، اسلام قبول کرو، سلامتی میں رہو گے۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے تبلیغ کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہی ارادہ تھا، تم اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے۔ انہوں نے کہا، آپ نے تبلیغ کر دی۔ آپ نے فرمایا، میں یہی چاہتا ہوں، اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہی بات فرمائی اور فرمایا، جان لو بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، میں تمہیں اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہوں، بس تم میں سے جو شخص اپنا مال بیچنا چاہے وہ بیچ دے، ورنہ جان لو کہ بے شک زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث نمبر 4477۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو آپ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کو برقرار رکھا اور ان پر احسان فرمایا، حتیٰ کہ اس کے بعد بنو قریظہ نے جنگ کی تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور مالوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ البتہ ان میں سے بعض یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور ان کو امن دیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ ان میں سے بنو کنیکا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی قوم تھی، نیز بنو حارثہ اور باقی تمام یہود مدینہ کو بھی جلا وطن کر دیا۔ حدیث نمبر 4478۔ یہ حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4479۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دوں گا اور وہاں مسلمانوں کے سوا کسی کو رہنے نہیں دوں گا۔ حدیث نمبر 4480۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔